بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل اور میرا نام ہے شاہد مشتاق۔ خواتین و حضرات، ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمارے ہاں مختلف ادبی فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے اور ہمارے پاس اپنے علمی روب کو جھاڑنے کے لیے اور اپنے کچھ کلام کو سنانے کے لیے اکثر و بیشتر بھارت سے یہاں تشریف لے آتی ہے، آج میں اس شخصیت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بالکل آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا پچھلے کوئی ایک دو دن سے یا تین چار دن سے میڈیا پہ جو خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں وہ ہیں جاوید اختر کے حوالے سے۔ وہی جاوید اختر جو کہ انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ہیں اور انہوں نے بھارتی فلموں کے لیے متعدد گانے بھی لکھے ہیں۔ موصوف معروف بھارتی فلمی اداکارہ اور ماضی کی فلمی ہیروئن شبانہ اعظمی کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور اکثر یہاں پہ آپ کو لاہور میں یہ ملتے ہیں۔ مختلف ادبی اور سماجی جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں یہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہاں پہ مختلف موضوعات پہ تبصرے کرتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں۔ جاوید اختر پاکستان میں تو خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، بھارت میں بھی کچھ اتنے کوئی زیادہ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھے جاتے، خاص طور پہ بھارت کے مسلمان جو کہ وہاں پہ اقلیت میں ہیں، اس میں جاوید اختر کو کوئی پسندیدگی کی نگاہ سے اس لیے بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کچھ اینٹی مسلم قسم کے تھاٹس رکھتے ہیں، گو کہ یہ نام کے مسلمان ہیں اور ایک مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن اپنے قدم جمانے اور مضبوط کرنے کے لیے اور وہاں کے میڈیا میں اپنی اور اپنی بیوی کو ان رکھنے کے لیے یہ اس طرح کے چٹکلے اور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگوں کی زبان زد عام رہیں اور ان کے بارے میں واہ واہ ہوتی رہے اور ان کو لبرل اور سیکولر اور اس طرح کا جانا جائے اور ایک ایسا شخص ان کو گردانا جائے جس کا بہرحال اسلامی تعلیمات سے اسلام کو بطور دین اور اسلام کو بطور ضابطۂ حیات اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ خیر، یہ جو بھی حرکتیں ہیں، یہ جس قسم کی بھی باتیں ہیں، یہ جس قسم کے بھی کام ہیں، وہ جاوید اختر جانے اور جاوید اختر کا ملک جانے۔ ہمارا کوئی حق ایسا نہیں بنتا کہ ہم کسی بھی ملک کے کسی بھی فرد کے داخلی معاملات میں دخل دیں۔ ہمارے ملک میں جب جاوید اختر صاحب تشریف لاتے ہیں یا باقی بھارتی مہمان تشریف لاتے ہیں تو یقیناً ہماری روایات کے مطابق وہ ہمارے لیے باعث سے عزت ہوتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کا آنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جاوید اختر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان میں آ کے اور پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں ایسی بکواس کرے کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ جاوید اختر نے حال ہی میں پاکستان میں ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ بمبئی حملے جو پاکستان نے کرائے تھے، بقول جاوید اختر کے بمبئی حملوں کو پاکستان نے کروایا تھا، اور اس نے کہا کہ مصر سے یا الجزائر سے تو کوئی آدمی یا نائجیریا سے کوئی آدمی نہیں آیا تھا، یہ حملے آپ لوگوں کی طرف سے پاکستان کی طرف سے کروائے گئے تھے اور یہ در اندازی پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ادبی فیسٹیول میں اور ایک نجی محفل میں اس طرح کی شرارت کرنا اور اس طرح کے کنٹروورشل بیان دینا خود کو اپنے قد کو بھارتی میڈیا کے اندر اور بھارتی قوم کے اندر اونچا کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں بیٹھ کے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی سر پاؤں کے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اس نے ہماری نظر میں بطور پاکستانی جاوید اختر کے قد کو بڑا چھوٹا کر دیا، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایک شخص جو اکثر منہ اٹھا کے وہاں سے یہاں چلا آتا ہے، یہ بالکل ایک چھوٹا سا آدمی ہے، بطور انسان یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس کو جو ادب کا ٹائٹل دے رکھا ہے، یہ تو ایک انتہائی بے ادب انسان ہے۔ تو جاوید اختر، آپ اپنے معاملات، اپنے ذہن کا خناس اپنے پاس رکھیے، آپ یہاں پہ منہ اٹھا کے مت آ جایا کیجئے، اور آپ پاکستان کے اندر اس طرح کی اگر آئندہ بکواس کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم بھی آپ کے بارے میں وہ تمام باتیں کر دیں گے میڈیا کے اوپر جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں کسی بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال
آپ مجھے یہ بتائیے کہ کلبھوشن جب یہاں آیا تھا تو وہ الجیریا سے یا نائجیریا سے یا مصر سے تو نہیں آیا تھا. جو پاکستان کے اندر بلوچستان میں در اندازی بھارت نے کی ہے، وہ کوئی لوگ نائجیریا یا مصر سے یا الجیریا سے نہیں آئے تھے. پاکستان کے اندر کراچی کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم کو جس طریقے سے بھارتی کیمپوں کے اندر ٹریننگ دی جاتی رہی ہے، افغانستان کے بارڈر سے جس طرح سے بھارت نے پاکستان کے اندر در اندازی کی ہے، وہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن بہرحال جاوید اختر کو عمر کے اس حصے میں اپنے اس بیان پہ شرم آنی چاہیے اور اس کو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ پاکستان کا رخ نہیں کرنا چاہیے. آج کے اس ولاگ کے دوسرے حصے میں میں ایک کلیئرٹی دینا چاہوں گا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. صحافت کسی بھی جماعت سے وابستگی کا نام نہیں ہے. ایک صحافی ظاہر ہے وہ عوام میں سے ہوتا ہے، وہ رعایا میں سے ہوتا ہے، اور وہ بھی عمومی طور پہ انہی مسائل انہی پرابلمز کا شکار ہوتا ہے جس میں کہ باقی عوام پس رہی ہوتی ہے. ایک صحافی معاشرے کے مختلف مسائل کو اجاگر کرتا ہے. اس کی کسی بھی جماعت کے ساتھ وابستگی ہونا صحافت کو زرد کر دیتا ہے. صحافی یقیناً کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے، لیکن صحافت کسی جماعت کے ساتھ وابستگی سے بالا تر ہوتی ہے. اس نقطے کو سمجھیے، بڑا باریک نقطہ ہے. میرے پچھلے ویلاگز میں اور میرے کچھ ویلاگز کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ فون کالز کی، کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر اپروچ کیا، کچھ لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ میسیجز کیے جس میں ان لوگوں نے اپنی اپنی جماعت کے حوالے سے بہت سے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے پٹواری کا خطاب دیا، کچھ لوگوں نے مجھے یوتھ کیا ہونے کا خطاب دیا. آپ یقین کیجئے کہ میں کسی بھی جماعت کے نہ حق میں ہوں اور نہ میں کسی جماعت کے خلاف ہوں. اگر آپ میرے پہلے ویلاگ کو اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی ایک مثال دی تھی، جس میں ان سے ایک چادر کا سوال ہوا تھا، اور میں نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کے یہ بات آپ لوگوں کے گوش گزار کی تھی کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت المال کی ایک چادر کا سوال ہو سکتا ہے تو پھر ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آگے، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، جو اسلامی حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے اور جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، انہیں تو غیر مسلمز بھی مانتے ہیں. جبکہ ہم جو کہ دین اسلام کے داعی ہیں، ہمارے پاس جو ایک میرٹ ہے وہ یہی واقعات ہیں. تو جب ہم ان واقعات کو ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً ہم سوال کریں گے، ہم جماعتی وابستگی سے بالا تر ہو کے سوال کریں گے. اگر میں عمران خان کے بارے میں سوال کروں گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرا تعلق نواز شریف یا زرداری یا دیگر جماعتوں سے ہے. اور اگر میں مریم نواز، پرویز الہی، نواز شریف یا شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے بارے میں بات کروں گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں عمران خان کا بڑا چاہنے والا ہوں، یہ میری ان کی جماعت سے کوئی ہمدردگی یا وابستگی ہے. صحافی کا کام بنیادی طور پہ ان تمام نیگیٹو پوائنٹس کو سامنے لا کے ایک راہ دکھانا ہوتا ہے، ایک مشورہ دینا ہوتا ہے، جو میں اپنے تئیں کر رہا ہوں. میں بہت سے ایسے صحافیوں کی طرح نہ ہونا چاہتا ہوں، میں ایک جونیئر آدمی ہوں، یقیناً میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن بہرحال میں اپنے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگوانا چاہتا کہ میں فلاں جماعت کا نمائندہ ہوں یا فلاں جماعت اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال کے آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہے. آپ لوگ اپنے کچھ ہمارے مہربان لوگوں نے میرے جو ویلاگز پہ کمنٹ کیے ہیں اور کچھ مجھے خطابات اور القابات سے نوازا ہے، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں. وہ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ میں نے کہاں بلو دا بیلٹ الفاظ استعمال کیے ہیں، کہاں میں نے شائستگی کا اور کہاں میں نے اچھائی کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے، کہاں میں نے کوئی ولگر زبان استعمال کی ہے، اور میں نے کیا غلط کہا ہے. اگر میں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی ہے، اگر میں نے مریم نواز کے لباس کے حوالے سے بات کی ہے، اگر میں نے نواز شریف کے باہر جا کے بگوڑا ہو جانے کے بارے میں بات کی ہے، اگر میں نے یوسف رضا گیلانی کے لباس کے بارے میں بات کی ہے، اگر میں نے ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن اور آصف علی زرداری کے بارے میں بات کی ہے، شیخ رشید اور بلاول بھٹو کے بارے میں بات کی ہے، تو میں نے اس میں کیا غلط کہا ہے؟ میں نے ایسا کیا کہا ہے کہ جو وقوع پذیر نہیں ہوا؟ آپ کی اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی اپنی طرف، میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ ہمیں unnecessarily جو وابستگیاں ہو جاتی ہیں وہ ہمیں لے ڈوبتی ہیں.
اور اگر یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اگر پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے نزدیک عمران خان ایک ٹھیک آدمی ہے، اگر نون لیگ کے چاہنے والوں کے نزدیک نواز شریف ایک ٹھیک آدمی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں کے نزدیک آصف زرداری اور اس کا بیٹا ایک ٹھیک آدمی ہے، تو مجھے بتائیے کہ ملک کو اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور نمبر 2 یہ کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اپنے خیالات پازیٹیو رکھتے ہیں، آپ مجھے گائیڈ ضرور کیجئے، آپ مجھے مشورے بھی ضرور دیں، لیکن آپ میری ذات کے اوپر تنقید مت کیجئے۔ وہ اس لیے کہ میں بالکل اس بات کو پوائنٹ آؤٹ ہمیشہ سے کرتا رہوں گا جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں میں آج بھی اس بات اور اس عزم کو دہراتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سیاست میں ہیں اور جن لوگوں کو ہم اپنے لیڈرز مانتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور موجود ہے، بلکہ کئی ایسی باتیں ضرور موجود ہیں جو اس ملک کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے ہاں مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں گورننس کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کرپشن ان تمام مسائل سے بڑا مسئلہ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ کوئی ایک فرد واحد بھی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں ایسا نہیں کہ جس کی ٹیم مکمل طور پہ صاف ستھری، خالص، ایماندار اور ڈیلیور کرنے والی ہو۔ اور جب تک ہم ان پوائنٹس کو، جب تک ہم ان کو ریز نہیں کریں گے، یہ سامنے نہیں آئیں گے، ہمارے ملک کا کوئی مسائل حل، ہمارے مسائل کا کوئی کسی قسم کا حل اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔